بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست ہے اور پاکستان کی عوام اپنا 77واں یوم آزادی منا رہی ہے، بلکہ جشن منا رہی ہے۔ اور یہ آج کے جو اخبارات ہیں، قومی اخبارات، یہ میرے پاس ہیں، اور اس میں جو سپر لیڈ ہے وہ یہ ہے کہ یوم آزادی پر تحفہ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے، اور وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول 8 روپے 47 پیسے کم کر دیا گیا ہے، ڈیزل 6 روپے 70 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تحفہ ہے 77ویں جشن آزادی کے اوپر اس قوم کو یہ تحفہ دیا گیا ہے جو کہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، جو کہ بجلی کے بلوں سے، اوورال بڑھتی ہوئی مہنگائی سے، جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، جو اس میں جو اس سے اوور چارجنگ کی جا رہی ہے، اس بوجھ تلے دبی ہوئی عوام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لیجئے، وزیر اعظم نے آپ کے لیے پیٹرول سستا کر دیا ہے۔ اور وہ سستا کتنا ہوا ہے؟ وہ 270 روپے سے وہ 261 روپے یا 62 روپے جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ یعنی اس کو ہم وزیر اعظم کی طرف سے تحفہ کہا جا رہا ہے یوم آزادی پر، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج یعنی کہ ہر 15 دن بعد اس کو ریویو کیا جاتا ہے، تو اگلے 15 دن کے بعد جب اس کو ریویو کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کو برقرار رکھا جائے، اور پھر اگلے 15 دن کے بعد جب قیمتیں ریوائز ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ آج 8 روپے سستا ہوا ہے تو شاید نیکسٹ جو ہے وہ 18 روپے مہنگا ہو جائے۔ یہ تحفہ ہے جسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کو دیا گیا ہے جشن آزادی کے موقع پر۔ واہ جی واہ۔ پھر کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی کل انہوں نے کہا ہے کہ جی بوسیدہ ملکی نظام ہے اس کو تبدیل کریں گے۔ یعنی 77 سال سے ہم جس نظام کو بھگت رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اس کو تبدیل کروں گا۔ کیسے کریں گے؟ 77 سال میں ہمیں ایک جھلک نہیں نظر آئی، کوئی روڈ میپ نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی یعنی کہ یہاں پر عوام چیخ رہی ہے۔ پچھلے دنوں جماعت اسلامی کا دھرنا ہوا، اس میں عوام کی بڑی تعداد میں شمولیت ہوئی، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جناب مہنگائی کے بوجھ کم کیجئے، یہ جو لوٹ مار ہے بجلی کے بلوں کے نام پر اس کو ختم کیجئے، یہ جو نوازشات کی جاتی ہیں اشرافیہ کے اوپر، یہ سارے علل تللے ختم کیجئے، یہ جو مفت کا بیوروکریسی جو یہ کھا رہی ہے سب کچھ، یہ مفت پیٹرول اور مفت بجلی اور ان کی جو شاہ خرچیاں ہیں اور جو پریویلیجز ہیں، اس کو ختم کیجئے اور جو عوام کو ریلیف دیجئے۔ لیکن اس کے اوپر ایک جو ہے نا، ایک پائی کا ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا گیا، اور صرف طفل تسلیاں دی گئیں، صرف آپ کو لالی پاپ دیا گیا، آپ کو صرف سراب دکھایا گیا، آپ کو صرف سبز باغ دکھایا گیا، اور اس بنیاد پر یہ کہہ دیا گیا کہ جی ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ جناب یہ کریں گے والا جو صیغہ ہے، یہ جو مستقبل کا صیغہ ہے، یہ ہم گزشتہ 77 سال سے قوم یہ سنتی آ رہی ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور حال یہ ہے کہ بجائے اچھائی کے دن بدن، ڈے بائی ڈے سچویشن از وارسننگ۔ آپ کی ملک جو ہے، عوام جو ہے، خاص طور پہ ملک تو ہو ہی رہا ہے، ملک اور ریاست تو ہوتی ہے، عوام جو ہے وہ ایک انتہائی پستی کی ایک دلدل ہے جس میں وہ پھنستی جا رہی ہے۔ ایک پیسے کی بھی امپرومنٹ نہیں ہے۔ 77 سال ہو گئے، آج ریویو کر لیجئے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ہماری جو اشرافیہ ہے، جو حکمران ہیں، ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، جو رولنگ ایلیٹ جو ہے، اس نے کیا کیا ہے ابھی تک آپ کے لیے، عوام کے لیے؟ کوئی ایک پیسے کا ریلیف نہیں ہے۔ یہاں پر گندم سکینڈل آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی ختم۔ چینی سکینڈل سامنے آتا ہے کہ جی چینی کی قیمتیں اس وجہ سے بڑھی ہیں، پتہ جاتا ہے کہ جی یہ کابینہ نے منظوری دی تھی اور یہ لوگ اس میں ملوث ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جی وہی اشرافیہ کے لوگ جو ہیں وہی ملوث ہیں۔ کل وہ نون لیگ کے ہوتے ہیں، آج پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں، گزشتہ میں وہ تحریک انصاف کے ہوتے ہیں، اور بس اس کے بعد یہ بتا کے کہ جی اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ اس کو کمیشن بنایا ہے جو کہ اس کی تحقیقات کر رہا ہے، اور اس کے بعد مٹی پاؤ، ختم۔ پھر آپ یہ دیکھیے یوریا کا اتنا بڑا اسکینڈل جو آیا ہے، جس نے ہماری پوری زراعت، کسان کا جو وہ تھا، یعنی کسان جو تھے ہمارے، ان کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی اس یوریا اسکینڈل نے، اور جس کی وجہ سے یوریا جو ہے، کھاد جو ہے، وہ اتنی مہنگی ہو گئی تھی۔ اس کے اوپر
کوئی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ کوئی کچھ بھی نہیں، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی ذمہ دار کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، اور بھگت جو ہے وہ عوام رہی ہے۔ عوام کس طرح بھگت رہی ہے؟ یوریا جب گندم کا سکینڈل آیا، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وافر گندم جو تھی وہ امپورٹ بھی کر لی گئی۔ کسان بیچارہ جو اپنے پورے سال کی محنت کی گندم جو ہے، جب اس نے فصل کاٹ کے گندم رکھی ہے تو اس کو باردانہ نہیں دیا گیا، اسے گندم نہیں خریدی گئی، جبکہ یہ پالیسی ہے یہ ان کے اوپر کہ وہ باردانہ جو ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے، حکومت ان کو بیگز دیتی ہے، اور تمام گندم جو ہے وہ کسانوں سے حکومت سرکاری ریٹ پر خریدتی ہے۔ اور جو سرکاری ریٹ حکومت نے مقرر کیا، وہ پتہ یہ چلا کہ جی ان کی اتنی کاسٹ آ رہی تھی یہ کہ ان کے پاس وہ یعنی اس گندم کو بیچ کے بھی ان کے پاس بریک ایون شاید ہو رہا تھا، ان کو 1 روپے کا بھی پروفٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان حالات میں یعنی یہ پالیسی بنائی ہوئی تھی، ہماری زراعت کی جو پالیسی تھی وہ اس حد تک تھی، اور یہ اسکینڈل آیا، آپ نے دیکھا اس کے اوپر کہا گیا کہ جی وہ گندم کس نے امپورٹ کرنے کی اجازت دی، کس نے درآمد کرنے کی اجازت دی، نام بھی آئے پولیٹیشنز کے، وہاں پہ کچھ بیوروکریٹس کے بھی نام آئے، کمیٹی بنی، وزیر اعظم کی نگرانی میں بنی، وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں کام ہوا، کیا رزلٹ نکلا؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں، آٹا اسی قیمت پہ مل رہا ہے، روٹی اسی قیمت پہ مل رہی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ پیٹرول کی قیمت میں مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا اضافہ کیا، کہاں سے پیٹرول چلا ہے اس وقت؟ پیٹرول جو ہے یعنی وہ ایک بڑے عرصے سے جو ہے وہ مہنگا پیٹرول جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا تر ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ آج یہ آپ کو آزادی کا تحفہ دے دیا انہوں نے، 15 دن بعد جب ریویو ہوگا پھر دیکھیے گا، اگر 15 دن بعد نہیں بڑھتا یہ تو اس کو برقرار رکھی جاتی ہے قیمت، تو آپ اگلے 15 دن پھر دیکھ لیجئے گا کہ جب یہ ریویو ہوگا پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ قیمت جو ہے وہ آپ کو بڑھا دیں گے جناب جی، وہ تحفہ واپس لے لیں گے وزیر اعظم، اس کا مطلب ہے یہ مطلب ہے یہ عوام کو یہ جو ہے نا میں نے بتایا کہ وہ یہ سبز باغ ہیں، خواب ہیں، سراب ہیں جس کو کہ وہ دکھائے جا رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیے اور ہمارے حکومت کو دوام بخشیے۔ پاکستان ہے تو ہماری حکومت بھی ہے، عوام ہے تو ہم حکمران بھی ہیں عوام کے اوپر حکومت کرنے کے لیے، اور ہماری دکان جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ ظاہر ہے پاکستان نہیں ہوگا تو دکان نہیں ہوگی، دکان نہیں ہوگی تو دکاندار کہاں سے وہ کاروبار کرے گا؟ پھر کہا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا آج سب اسٹیٹس لگا رہے ہیں کہ جی ایسا ہے پاکستان زندہ باد، اور بالکل میں بھی مطلب یہ کہتا ہوں کہ ریاست سے حب الوطنی جو ہے، میں بھی اتنا ہی حب الوطن ہوں، لیکن محب وطن ہوں، لیکن کیا ان نعروں کی صداقت جو ہے وہ دیکھی جائے گی، یا وہ جو دوسرے نعرے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ جب تک جنتا بھوکی ہے یہ آزادی جھوٹی ہے، یا اس نعرے کی صداقت جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہ اس نعرے کی صداقت جو ہے وہ آپ کو سچی معلوم ہوتی ہے کہ وہ نعرہ جو ہے وہ سچا ہے۔ ہم جو ہے نا ہمیں سبق تو یہی پڑھائے جاتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، لیکن تصویر کا جو دوسرا رخ ہے، جو کہ تاریک رخ ہے، جو کہ اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی، اس کے اوپر کوئی روشنی نہیں ڈالتا۔ کوئی اگر یہ نعرہ لگائے گا نا کہ جب تک جنتا بھوکی ہے یہ آزادی جھوٹی ہے، تو اس کو اوپر غداری کا لیبل لگ جائے گا، حالانکہ یہ سچ ہے۔ آپ اپنے زمینی حقائق جو ہیں وہ دیکھ لیجئے، جو کرنٹ افیئرز آپ کے چل رہے ہیں اس کو پڑھ لیجئے، جو اس وقت آپ کے جتنی بھی وائبز آ رہی ہیں وہ دیکھ لیجئے، ابھی ریسنٹ جو ہسٹری ہے اس کو مرتب کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم پڑے گا کہ واقعی یہ ہمیں جو آزادی ہے یہ بھی جھوٹی دی گئی ہے۔ ہم آج بھی شاید انڈائریکٹلی کسی کی کالونی ہیں، کوئی آج بھی ہم پہ راج کر رہا ہے، آج بھی اشرافیہ جو ہے وہ ہم کے اوپر جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ بن کر ہمارے حقوق سے ہمیں محروم کر رہی ہے اور ہمارا استحصال کر رہی ہے، اور آج بھی پاکستان میں بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی، تو یہ ڈیوائیڈ ابھی بھی موجود ہے، امیر تر ہے، غریب تر ہے، اور جو درمیان میں ہے وہ جو ہے وہ
बेचारा अपना सफ़ेद पोश तबका जो है वो मुश्किल से ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आज 14 अगस्त को चूँकि वो मैंने देखा कि जी इस तरीके से सारी सोशल मीडिया के ऊपर और हुकूमती सतह पर होना चाहिए, अच्छी बात है। जज्बा हुब्बुल वतनी जो है उसको स्पर करना चाहिए, लेकिन जनाब जो नाकामियाँ हैं जो उनको भी देखना चाहिए। जो इसमें वो नारे जो कि हमें बज़ाहिर पसंद नहीं आते और जिनके ऊपर जो है किसी को गद्दारी का आप लेबल लगा देते हैं, उन नारों की सदाकत जो है वो भी देखिए। क्या वाकई ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख के अगर परखा जाए तो वो नारे जो हैं वो ज़्यादा सही हैं जो कह रहे हैं कि जी जब तक जनता भूखी है ये आज़ादी झूठी है, या फिर ये वाला नारे जो बज़ोर ताकत जो है वो लगवाए जाते हैं। तो बात सिर्फ यह है कि जी हमें मुहासबा करना है अपना भी और उनका भी जो कि जिनका कि कभी एहतसाब नहीं हो सका। तो ज़रूरत इसी बात की है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम सोच सकते हैं, क्योंकि सोचना मना नहीं है।